ذا اس نے خوشامدانہ ہنسی کے ساتھ وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ اگر ایمرجنسی نہ ہوتی تو میں فون ہی نہ کرتا، مجھے لگا تم اتنی جلدی سوتے نہیں ہو۔ بول! ایہام ضمیر نے جھنجھلاہٹ میں گررایا اور دروازہ بند کرتے ہوئے بالکنی میں آ گیا۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں سینٹرولیس واپس جانا پڑے گا، زارم نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ خبر پھیل گئی ہے کہ تم مرے نہیں ہو اور تمہارے دادا آپے سے باہر ہیں، تمہارے والدین بھی۔ سمجھ گیا۔ ایہام ضمیر نے تیوری چڑھائی۔ میں ان سے نجی طور پر رابطہ کر لوں گا، مگر سینٹروویلس واپس جانا فی الحال مؤخر رہے گا۔ زارم کو بات سمجھ نہ آئی مگر وہ بس اوہ کہہ کر رہ گیا۔ ویسے زارم نے بات بڑھائی، میں نے آج دیکھا، بھابی جس کلائنٹ سے سیل کے لیے ملنے گئی تھی وہی ہے جس کے ساتھ کائرہ مالویک 3 مہینے لگا کر بھی ڈیل کلوز نہ کر سکی۔ ہاں، میری ہلکی سی ترکیب سے بھابی کو ڈیل مل جائے گی، اس کی کمیشن بھی اچھی ہے، تقریباً $15,000۔ ایہام ضمیر کے اندر آگ سی بھڑک اٹھی، اس نے زارم کو بات پوری کرنے دیے بغیر ہی فون کاٹ دیا۔ زارم پھر سے حیران رہ گیا۔ اس نے پاس کھڑے فرزان سے دیدی کو پوچھا، کیا میں نے پھر کچھ غلط کہہ دیا؟ فرزان ہنستے ہنستے قریب تھا کہ دم گھٹ جائے۔ جب تم اس کا مزہ خراب کر دو تو تم اس سے کتنی شرافت کی امید رکھتے ہو؟ زارم نے پچھتاوے میں اپنے منہ پر ہاتھ مارا۔ اور یہ بھی بتاؤ، جب نیسا نے سیل کر لی تو تم نے اتنی فضول بات کیوں کہی؟ زارم کی آنکھیں پھیل گئی، کیا میں نے غلط جگہ خوشامد کر دی؟ فرزان نے آنکھیں گھما لی۔ نیسا ایک نئی لڑکی نے وہ کانٹریکٹ سائن کیا جس پر کائرہ مالوک 3 مہینے لگا کر بھی ناکام رہی۔ کمپنی میں اتنے لوگ اور اتنی چامگوئیاں ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ زارم خاموش ہو گیا۔ اور ویسے بھی، فرزان نے آہ بھری، میں نے نیسا کی سیلز پرپوزل دیکھی ہے، بالکل درسی کتاب جیسی مثال تھی، تمہاری مدد کے بغیر بھی کلائنٹ سائن کر دیتا، اس لیے نیسا کا ڈیل کلوز کرنا تمہارا کارنامہ نہیں، سمجھے؟ زارم بری طرح منہ بنا کر کھڑا رہ گیا، جیسے رو پڑے گا۔ اگلی بار کچھ کرنے یا کہنے سے پہلے ذرا دماغ بھی استعمال کیا کرو۔ فرزان نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ ہائے، مجھے تو طب پڑھنی چاہیے تھی تاکہ تمہارا علاج کر سکتا۔ بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے ایہام ضمیر کی گہری آنکھیں رات میں یوں گھل گئی تھیں کہ ان میں جذبات دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے۔ ٹھنڈی رات کی ہوا نے اسے خاصا سنبھال دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو نیسا رامے بیڈ روم میں نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو باتھ روم سے واشنگ مشین کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ نیسا نے بھی اسے دیکھ لیا اور مسکرا دی، گالوں میں ہلکے سے گھڑے پڑ گئے۔ وہ کپڑے واشنگ مشین اور ہاتھ سے دھونے کے لیے الگ کر رہی تھی، تھوڑی سی جھلک کے ساتھ نرمی سے بولی، تم بیٹھ جاؤ، میں کپڑے دھو لوں گی۔ ایہام ضمیر نے آہستہ سے سانس کھینچی، اگرچہ دل میں ایک گہری کراہ تھی۔ لذت کا موڈ جب جوش میں آئے تو اچانک ٹوٹ جانا بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ اب اسے آہستہ آہستہ قابو میں لانا تھا، جیسے ہزاروں کیڑے جسم میں رینگ رہے ہوں۔ جتنی بھی کوفت تھی، وہ اس لڑکی کے سامنے بدتمیز نہیں بن سکتا تھا، وہ اسے کسی حال میں مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہ بامشکل مسکرا کر لیونگ روم میں صوفے پر ڈھیر ہو گیا، خود کو کمبل میں یوں لپیٹ لیا جیسے بریٹو ہو۔ ادھر نیسا کی سیل سائن ہونے کی خبر کمپنی میں تیزی سے پھیل گئی۔ سیلز ڈپارٹمنٹ کے کچھ سینئرز نے اسے نئے انداز میں دیکھنا شروع کر دیا۔ واقعی حیرت کی بات تھی کہ پہلے 2 مہینوں میں کوئی سیل نہ کرنے کے بعد اس نے فوراً ایک بڑا سودا کر لیا تھا۔ سیلز ڈائریکٹر نے باقاعدہ میٹنگ میں اس کی تعریف کی، کہا کہ اس میں بے پناہ صلاحیت ہے اور حوصلہ افزائی کے طور پر بونس بھی دیا۔ نیسا نے ہوش مندی سے سب کی نظریں نوٹ کیں، کچھ مبارک بادیں خلوص سے تھیں، کچھ تالیاں بناوٹی تھیں اور کچھ لوگ کائرہ جیسے حسد میں کھلے عام اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ اس سب کے باوجود نیسا کو کوئی پرواہ نہ تھی، اس کی توجہ بس اپنے اکاؤنٹ بیلنس پر تھی۔ ہاں، کیسی منافق ہے، کچن کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے کسی کو کہتے سنا، دیکھو، ڈائریکٹر نے تعریف کی تو کتنی پرسکون بنی رہی، بالکل کسی پرانے کھلاڑی کی طرح۔ کیا پتا واقعی ہو بھی؟ دوسری تیز آواز ہنسی، اتنی معصوم لگتی ہے کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوگی۔ کیا سنا ہے تم نے؟ شش، دوسری نے آواز دھیمی کی، سنا ہے نیسا کو سیل اس لیے ملی کیونکہ کوئی اس کی مدد کر رہا تھا۔ کون؟ مسٹر اشراف؟
میں نے سنا ہے وہ یونیورسٹی کے زمانے میں نیسا کے پیچھے پڑا رہتا تھا، بڑا ضدی تھا۔ ہاں، مگر لڑکی مانتی ہی نہیں تھی۔ شاید فیضان اشراف نہیں، وہ نیسا پر احسان کیوں کرے گا اور اپنی گرل فرینڈ پر نہیں؟ پھر کائرہ نے 3 مہینے لگائے تھے، اگر وہ ہوتا بھی تو کر نہیں پاتا؟ تو پھر نیسا کے پیچھے کوئی اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ سب سرگوشیوں کے بعد ہنسنے لگی۔ بوریت محسوس کر کے نیسا مڑنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر کائرہ کی قاتلانہ آنکھوں سے جا ٹکرائی۔ دل تیز دھڑکا، مگر اس نے چہرہ سنبھالے رکھا۔ گڈ ڈے مس مالویک۔ کائرہ نے بازو سینے پر باندھ لیے اور طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، پھٹ، میرا دن بھلا اچھا کیسے ہو سکتا ہے جب تم سارا دن میری نظر کے سامنے منڈلاتی رہو؟ نیسا رامے نے ہونٹ بھینچ لیے، اس سے بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ کائرہ کے پاس سے گزرنے ہی والی تھی کہ کائرہ نے راستہ روک لیا۔ نیسا، یہ مت سمجھو کہ مجھے سب کے پیچھے تمہاری حرکتوں کا علم نہیں۔ کائرہ راونت سے بولی، نیسا، تم خوب جانتی ہو کہ یہ سیل تم نے کیسے کلوز کی۔ نیسا نے نظریں اس پر جما دیں، اس کی روشن آنکھوں میں غصہ چمک اٹھا۔ وہ عموماً مسکراتی اور خوش اخلاق رہتی تھی، اتنا سرد اور سخت تاثر شاذ و نادر ہی اس کے چہرے پر آتا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یکسر کوئی اور ہی انسان بن گئی ہو، اور کائرہ لاشعوری طور پر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے سیل کیسے کلوز کی؟ نیسا نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے دہرایا، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، اس سیلز پرپوزل پر جو میں نے پورا 1 ہفتہ راتوں کو جاگ کر تیار کیا اور نہ جانے کتنی بار ایڈٹ کیا۔ مسٹر شان اس سے مطمئن تھے، اسی لیے انہوں نے سائن کیا۔ تم نے 3 مہینے لگائے اور پھر بھی نہ کر سکیں کیونکہ تم میں اہلیت ہی نہیں، مگر خود احتسابی کے بجائے تم ان لوگوں پر الزام لگا رہی ہو جو تم سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ ہاں، محنت؟ کائرہ نے اور تیز گھورا، کسی مرد کے بستر تک پہنچنے کی محنت؟ تم سمجھتی ہو کہ ڈائریکٹر ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتا ہے اس لیے تم جو چاہو کر سکتی ہو؟ کائرہ مالویک، زبان سنبھال کر۔ نیسا بھڑک اٹھی، اس کا ڈائریکٹر سے کیا تعلق؟ اس ڈیل کے کلوز ہونے سے پہلے میری ڈائریکٹر سے شاذ و نادر ہی بات ہوئی تھی۔ کون جانے؟ کائرہ نے طنزیہ سانس بھری، کمپنی میں تو نہیں، مگر نجی طور پر شاید بے شمار بار ہوئی ہو۔ تم؟ نیسا غصے سے سرخ ہو گئی۔ دونوں کی تکرار دیکھ کر لوگ جمع ہونے لگے، کسی نے ثالث بن کر انہیں الگ کرنے کی کوشش کی، مگر کائرہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی، اور نیسا بلا وجہ کی توہین برداشت کرنے والی نہیں تھی۔ اس نے معاملہ ڈائریکٹر تک لے جانے پر اصرار کیا۔ اسی دوران فیضان اشراف تیزی سے وہاں پہنچا۔ ہم آفس میں ہیں، تم دونوں یہ کیا کر رہی ہو؟ فیضان نے ڈانٹا۔ لڑنا ہے تو سڑک پر جا کر لڑو، یہ دفتر ہے، کام پر واپس جاؤ۔ کائرہ نے اسے گھورا اور ایڑیاں گھماتے ہوئے چلی گئی، جبکہ نیسا وہیں کھڑی رہ گئی، چہرہ تپا ہوا، ہونٹ سختی سے بھیچے ہوئے۔ فیضان نے ہجوم کو منتشر کیا اور نیسا کو ایک طرف لے گیا۔ کائرہ کے درجے پر مت اترو، اس نے تسلی دی، وہ بد مزاج اور خود پسند ہے، یہ برداشت نہیں کر پا رہی کہ اس بار تم اس سے جیت گئیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ دوسروں کی توہین کرے، نیسا نے کہا۔ ہاں ہاں، ساری غلطی اسی کی ہے، فیضان نے آنکھیں سکیڑ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ نیسا، میں اس کی طرف سے معذرت کرتا ہوں۔ وہ نیسا کے کندھے پر ہاتھ رکھنے ہی والا تھا کہ نیسا چونک کر پیچھے ہٹ گئی۔ فیضان کی نگاہ سے آنکھ ملتے ہی نیسا کو عجیب سی ناگواری محسوس ہوئی۔ ضرورت نہیں، اس نے کہا، میں جانتی ہوں وہ ڈیل ہارنے پر پریشان ہے، میں دل پر نہیں لوں گی، مگر اسے بتا دیجئے کہ اگر اس نے دوبارہ میری توہین کی تو میں ایسے ہی جانے نہیں دوں گی۔ یقیناً۔ فیضان کی نظریں ادھر ادھر گھومیں، مگر بار بار نیسا پر ٹہر جاتی۔ وہ عموماً خاموش اور نرم مزاج تھی، مگر ابھی کائرہ سے بحث میں وہ کانٹوں والی گلاب بن گئی تھی۔ یہ تضاد فیضان کو بھلا لگا اور وہ اور زیادہ متوجہ ہو گیا۔ دوپہر ہونے والی ہے، وہ مسکرایا۔ میں تمہیں لنچ کروا دیتا ہوں نیسا، اسے معذرت سمجھ لو، انکار مت کرنا۔ نہیں، ٹھیک ہے، نیسا نے بے تاثر ہو کر کہا، میں اپنا لنچ ساتھ لائی ہوں، باہر نہیں جانا چاہتی۔ کل رات کا بچا ہوا؟ فیضان نے آواز دھیمی کرتے ہوئے مسکراہٹ پھیلائی۔ نیسا، تم جیسی خوبصورت لڑکی کو بچا ہوا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ میں اپنا ہی کھانا کھا رہی ہوں۔ نیسا نے سیدھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مسٹر اشراف، اجازت دیجیے، بہتر ہے آپ بھی دفتر لوٹ جائیں،
کہیں مس کائرہ ہمیں اکیلا بات کرتے دیکھ کر پھر ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ نیسا، کیا تم مجھ سے بات کرنے میں اتنی ہچکچا رہی ہو؟ فیضان بے شرم تھا اور پیچھا چھوڑنے والا نہیں۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ یہ طریقہ کارگر نہیں تو اس نے مسکراتے ہوئے نیا پتہ کھیلا۔ میں تمہارے ساتھ اکیلا لنچ نہیں کروں گا، اصل میں ایک کلائنٹ بھی ہے۔ نیسا ٹھٹک گئی اور ہچکچاہٹ سے اسے دیکھا۔ کلائنٹ فرانسیسی ہے؟ فیضان نے کہا۔ میں نے دیکھا کمپنی میں صرف تم نے کالج میں فرانسیسی پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ نیسا خاموش رہی۔ کلائنٹ کو کل آنا تھا مگر آخری لمحے پر فلائٹ بدل گئی۔ جو مترجم میں نے رکھا تھا وہ آج مکمل بک ہے۔ تو کیا تم یہ احسان کر دو گی نیسا؟ نیسا انکار کرنا چاہتی تھی مگر کمپنی میں غیر ملکی کلائنٹس محدود تھے۔ فیضان جس پر کام کر رہا تھا وہ یقیناً معیاری موقع تھا۔ اگر وہ نہ گئی تو ممکن تھا ایک اچھا کلائنٹ ہاتھ سے نکل جائے۔ اوپر سے فیضان تنگ دل تھا، نہ جانے اس کے احکامات سے انحراف سمجھا جا سکتا تھا اور آگے چل کر وہ اسے نشانہ بنا سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ کسی ریسٹورنٹ ہی جا رہے تھے اور عوامی جگہ پر فیضان شاید نامناسب حرکت کی جرات نہ کرے۔ نیسا، فیضان نے بروقت اضافہ کیا، اس کی ہچکچاہٹ کو دیکھتے ہوئے۔ اگر یہ ڈیل ہو گئی تو تمہیں کمیشن کا حصہ ملے گا، کیا کہتی ہو؟ نیسا رامے نے ہونٹ بھینچ لیے اور اس بات میں سر ہلایا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ فیضان اشراف کے ساتھ کمپنی کے قریب واقع ایٹیریس ہوٹل پہنچ گئی۔ وہاں واقعی دو سنہرے بالوں والے غیر ملکی موجود تھے۔ نیسا نے روانی سے فرانسیسی میں ان کا خیر مقدم کیا اور بہترین انداز میں ترجمانی کی۔ کلائنٹس اس کی صلاحیت سے خاصے متاثر ہوئے۔ کھانا اختتام کو پہنچتے ہی تعاون کے امکانات واضح ہونے لگے۔ تب جا کر نیسا نے اطمینان بھری مسکراہٹ دی۔ پورے اعتماد اور باوقار انداز۔ یہ منظر اتفاقاً زارم اشہاب نے دیکھا۔ نیسا جو ادھر سے گزر رہا تھا وہ ٹھٹک کر رک گیا اور تب پہلی بار اس لڑکی کو سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بہت سی خوبصورت لڑکیاں دیکھ چکا ہے مگر ابھی نیسا کی مسکراہٹ یوں محسوس ہوئی جیسے دنیا بھر کے پھول کھل اٹھے ہوں۔ اس میں ایک مسحور کن کشش تھی۔ تبھی تو ایہام زمیر کا سینٹرولیس واپس جانے کا منصوبہ مؤخر کرنا پڑا تھا۔ لگتا تھا وہ اپنی سلطنت پر حسن کو ترجیح دینے لگا ہے۔ زارم نے ہنستے ہوئے فون نکالا اور ایہام زمیر کو کال ملائی۔ زے، میرا ایٹیریس میں اپائنٹمنٹ تھا اور میں پھر بھابھی سے ٹکرا گیا۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ خاموشی ایہام زمیر کی معمول کی عادت تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ فرانسیسی بھی بول سکتی ہیں۔ واقعی حیرت انگیز۔ غیر ملکی تو خاصے شائستہ ہے مگر اس کے پاس بیٹھا آدمی کچھ بدتمیز سا لگ رہا ہے۔ اس کا ہاتھ بار بار اس کی کرسی کی پشت پر جا رہا ہے۔ ٹچ، پتہ، دوسری طرف کی آواز یخ ہو گئی۔ میں خود کو دہرانا نہیں چاہتا۔ زارم ہوش میں آیا اور فوراً لوکیشن بھیج دی، پھر سکھ کا سانس کھینچا۔ نیسا نے دونوں کلائنٹس کو ہوٹل کے دروازے تک چھوڑا اور شائستگی سے ہاتھ ہلا کر رخصت کیا۔ وہ بھی اپنا پرس لینے کو مڑی ہی تھی کہ فیضان اشراف نے اچانک اس کی کلائی تھام لی۔ ابھی تمہارا جی نہیں بھرا ہے نا؟ فیضان ہلکا سا مدہوش تھا اور اس کی نگاہیں بے باک ہونے لگی۔ چلو اندر واپس چلتے ہیں، کچھ اور پی لیتے ہیں۔ ضرورت نہیں۔ نیسا نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت اور سخت ہو گئی اور اس کی نظریں خاص طور پر اس کے گہرے گلے پر ٹھہر گئیں۔ نیسا، تمہیں اندازہ ہے تم کتنی خوبصورت ہو؟ مسٹر اشراف، آپ نے حد سے زیادہ پی لی ہے۔ نیسا نے تڑپتے ہوئے ایک ہاتھ آزاد کیا اور اسی کشمکش میں خاموشی سے اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ میں نشے میں نہیں ہوں۔ فیضان نے اسے اپنی باہوں میں کھینچا اور بھاری سانس لینے لگا۔ نیسا، میں تمہیں بھلا نہیں سکا۔ تم اس بدذات کائرہ سے کہیں بہتر ہو۔ اگر اس کے ماموں شیئر ہولڈر نہ ہوتے تو میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہ۔ نیسا، اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں تمہیں مرتبہ چھوڑ کر سب کچھ دے سکتا ہوں۔ مزید کلائنٹ سے ملواؤں گا، زیادہ سیلز کلوز کرواؤں گا۔ بس مجھے خوش رکھو تو تم چاہو تو میں تمہارے لیے چاند تارے بھی توڑ لاؤں۔ میں فیضان کی چیخ نکلی۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نیسا ساکت رہ گئی۔ ایک بلند قامت وجود اس کے سامنے آیا اور اسے اپنی پشت کے پیچھے کر لیا۔ چند بھاری ضربوں کے بعد فیضان مردہ کتے کی طرح دور جا گرا اور زمین پر کراہنے لگا۔
آپ دکھائی دے رہے ہیں تمہیں چاند تارے؟ وہ گہری اور سخت آواز سن کر نیسا کے تناؤ بھرے اعصاب فوراً ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ لپک کر اس کی گرم اور مانوس آغوش میں سمٹ گئی۔ اس کے ہاتھ اسے لپٹ گئے اور چہرہ اس کے سینے میں چھپ گیا۔ اس کی مضبوط دھڑکنوں نے اسے بے پناہ تحفظ کا احساس دیا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو بہر آئے۔ کیا اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا؟ کہیں وہ یہ تو نہیں سمجھے گا کہ وہ اس کے پیٹھ پیچھے کسی اور سے تعلق جوڑ رہی ہے؟ ایہام میں اب سب ٹھیک ہے، اس نے نرمی سے اس کے پیٹ سے ہلائی۔ میں یہاں ہوں۔ ایہام زمیر کی نگاہیں مضبوط تھیں۔ جب اس نے نیسا رامی کی طرف نرمی سے مسکرا کر دیکھا، پھر وہ فیضان اشراف کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر شفاق اور خونخوار تاثر تھا۔ اس کی نگاہیں کسی تیز دھار چاقو کی مانند تھیں جو آدمی کا گلا کاٹ دے۔ ہوٹل کے دروازے پر کھڑے سیکیورٹی گارڈز آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ ایہام زمیر کی برفانی نظر نے انہیں وہیں روک دیا۔ فیضان اس کے رعب سے کانپنے لگا۔ وہ تم کون ہو؟ وہ زمین سے لڑکھڑاتا ہوا اٹھا، توازن سنبھالنے کی کوشش کی۔ تم کون ہو؟ ہمت کیسے ہوئی دن دہاڑے مجھے مارنے کی؟ میں ایہام زمیر نے اس سے بات کرنا ضروری نہ سمجھا۔ وہ آگے بڑھا، فیضان کو کالر سے پکڑا اور ہوٹل کے پچھلے حصے کی طرف یوں گھسیٹ لیا گیا جیسے وہ محض ایک کمزور چوزا ہو۔ نیسا کو ڈر تھا کہ کہیں ایہام اکیلا نہ پڑ جائے، اس لیے وہ جلدی سے اس کے پیچھے گئی، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے ہی پچھلی جانب سے رحم کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ فیضان آڑو کی طرح نیلا پڑ چکا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا، سر دونوں ہاتھوں میں چھپائے ہوئے تھا۔ ایہام زبیر نے اس کے سینے پر ایک لات ماری۔ وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ ایہام نے اس کے سر پر ضرب لگائی اور آدھا چہرہ اپنے پاؤں تلے دبا دیا۔ فیضان اور زور سے چیخا، بھائی سر، میری غلطی تھی، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، آئندہ اس سے دور رہنا۔ ایہام زمیر کا چہرہ بے تاثر تھا اور آواز یخ۔ اگر میں نے دوبارہ تمہیں میری بیوی کو تنگ کرتے دیکھا تو پھر اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ فیضان کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ وہ کیڑے کی طرح زمین پر بل کھاتا رہا۔ ایہام کے پاؤں کے دباؤ سے اس کا نچلا جبڑا قریب تھا کہ اکھڑ جائے۔ ایہام نے نیچے دیکھا، پھر اس کی نگاہ فیضان کی ٹانگوں کے بیچ ٹھہر گئی۔ وہاں نمی کا دھبا تھا۔ اس نے ناگواری سے سنبھل کر پاؤں اٹھایا۔ دفع ہو جاؤ۔ فیضان درد کی پرواہ کیے بغیر بدحواس بھاگ کھڑا ہوا۔ قریب تھا کہ نیسا سے ٹکرا جاتا۔ نیسا اس کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اسے لگا جیسے سخت لڑائی ہوئی ہو۔ وہ فوراً ایہام کے پاس پہنچی کہ کہیں اسے چوٹ تو نہیں لگی، مگر وہ آستین جھٹک کر بے نیازی سے پچھلی جانب سے نکل آیا۔ نیسا کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ اس نے سکون کی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے لپٹ کر خود کو اس کے قریب کر دیا۔ کیا میں نے تمہیں مشکل میں تو نہیں ڈال دوں گا؟ ایہام نے گہری آواز میں پوچھا۔ میں نے تمہارے سینئر کو مارا ہے۔ نیسا نے تیزی سے سر ہلا دیا۔ تمہارا شوہر لڑنا ہی جانتا ہے، ایہام ہنس کر بولا اور اس کے لمبے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تمہیں اس کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ نیسا نے اوپر دیکھا، نگاہیں ملی تو دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ایہام نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ یہ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ تنخواہ بھی کم ہے اور کام بھی سخت۔ اب تو تمہارے سینئر سے باقاعدہ دشمنی ہو گئی ہے۔ وہ مزید تنگ کرے گا۔ وہ نہیں کرے گا، نیسا ہنسی۔ ایہام چونکا جب اس نے نیسا کو جیب سے ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ پین نکالتے دیکھا۔ اس نے سوئچ دبایا تو ابھی کی گفتگو سنائی دینے لگی۔ تم اس بدذات کائرہ سے کہیں بہتر ہو۔ اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں تمہیں مرتبہ چھوڑ کر سب کچھ دے سکتا ہوں۔ میں مزید کلائنٹس سے ملواؤں گا، زیادہ سیلز کلوز کرواؤں گا، بس مجھے خوش رکھو۔ ایہام کی آنکھیں تنگ ہو گئی۔ نیسا کی طرف اس کی نظر میں معنی گہرے ہو گئے۔ وہ لڑکی نازک لمحے میں بھی پرسکون اور ہوش مند رہی تھی اور اس نے ہر آسانی کا ثبوت بھی محفوظ کر لیا۔ اب فیضان چاہے جتنا بھی تنگ کرنا چاہتا، لاپرواہی نہیں کر سکتا تھا۔ ثبوت سامنے آتے ہی اس کی ساکھ خاک میں مل جاتی اور وہ کائرہ کو بھی ناراض کر دیتا۔ کارپوریٹ سیڑھی پر اس کی جگہ یقینی طور پر خطرے میں پڑ جاتی۔ ہاں، میری بیوی کتنی سمجھدار ہے، ایہام نے داد دی۔ فتح مندی سے نیسا نے تھوڑی ذرا اوپر کی اور کھلکھلا دی۔ یقیناً، مگر یہ نیسا کون ہے؟ تم تو زارما رامے ہو نا؟ نیسا کا رنگ اڑ گیا، ٹانگیں ڈگمگائیں، قریب تھا کہ وہ گر پڑتی۔ ایہام نے مسکراتے ہوئے ایک بازو اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے رکھ دیا۔
उसकी मर्दाना हैबत में दबाव था जो निशा के ज़मीर को खींच रहा था। वो बहाना ढूँढने लगी। मैं ज़ारमा ही हूँ, निशा मेरा निकनेम है। उस आदमी को तुम्हारा निकनेम कैसे मालूम था? निशा ने होंठ भींच लिए, कान सुर्ख और गर्म हो गए। मुझे भी नहीं मालूम उसे कहाँ से पता चला। वो झूठ पर खुद को कायम रखने लगी। शायद यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्त मुझे ऐसे पुकारते थे। उसी ने उसी ने नकल कर ली हो। वैसे भी वो पागल है, कैसा घटिया इंसान है। आज तुमने बहुत अच्छा किया जान। निशा ने झिझकते हुए मुस्कुराहट दी। इनाम में आज मैं बारबेक्यू रिब्स और पैन सेयर्ड सालमन बनाऊंगी। यहाँ मुस्कुराया और सवाल आगे ना बढ़ाया। उसने उसे बाहों में लिया और होटल से बाहर ले गया। अगले दिन दफ्तर में चहमगोइयां फैल गईं। लोग निशा को देखते ही या तो बचने लगते या पीछे पीछे सरगोशियां करते। जैसे ही निशा इमारत में दाखिल हुई, उसे इम्तियाजी निगाहें महसूस हुईं और अंदाजा हो गया कि फिजान की पिटाई की खबर फैल चुकी है। मामला किसी न किसी तरह उससे जुड़ा था। वो जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी, मगर उसे दीवार से लगाया गया तो वो भी चुपचाप नहीं बैठेगी। निशा, इधर आओ, उसकी साथी एनी एम्ब्रोज ने आहिस्ता से पुकारा। निशा ठहर गई और एनी के साथ राहदारी के कोने में चली गई। एनी नरम दिल और खुशमिजाज थी। अमूमन निशा के सबसे करीब रहती थी। अब जब बात बनी थी तो वही सबसे ज्यादा फिक्रमंद थी। निशा, एनी के चेहरे पर तशवीश थी। क्या तुमने सुना है लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? मुझे मालूम है। क्या ये फैजान के पिटने की वजह से है? निशा ने साफ पूछा। मगर इसकी वजह थी। अगर आला अफसरान मामला देखना चाहे तो मैं। यही सब नहीं। एनी ने धीमी आवाज में बात काट दी। निशा, क्या तुम सबसे कुछ छुपा रही हो? निशा राह में साकत रह गई। उलझन में उसने एनी एम्ब्रोज की तरफ देखा। एनी ने आह भरी और उसके कान के करीब सरगोशी की। मैं साफ साफ बता देती हूँ, पूरे ऑफिस में ये खबर फैल चुकी है कि तुम एक ऐसे गुंडे से ब्याही हुई हो जो जेल जा चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि कल फैजान अशराफ को मारने वाला तुम्हारा ही शोहर था। बातें बड़ी रंगीन बनाकर सुनाई जा रही हैं कि वो लड़ाइयों के बायस बार बार गिरफ्तार होता रहा, बरसों जेल में रहा और अभी हाल ही में रिहा हुआ है। निशा को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। वो कुछ लम्हे खामोश हो गई। एनी उसे यूं चुप देखकर चौंक गई। क्या वाकई तुम शादीशुदा हो निशा? और क्या तुम्हारा शोहर वाकई वैसा ही है जैसा ये सब बयान कर रहे हैं? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, निशा ने सच्चाई से कहा। और ये भी दुरुस्त है कि वो किसी शानदार पस मंजर से नहीं आता। एनी एक कदम पीछे हट गई, हैरत से निशा को तकने लगी। मगर वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता है। निशा की आवाज नरम थी, मगर उसके अल्फाज मोतियों की तरह जमीन पर साफ साफ गिरते महसूस हो रहे थे। मैंने कभी अपनी शादी छुपाने का इरादा नहीं किया, ना ही किसी को ना बताने का। छुपाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। असल में तुम में से किसी ने पूछा ही नहीं। और वैसे भी कंपनी में कोई कानून तो नहीं कि शादीशुदा लोगों को मुलाजमत ना दी जाए। ठीक है। एनी ने पेशानी पर बल डाला। ये तो ठीक है, मगर किसी भी सूरत में मेरा शौहर एक अच्छा इंसान है। निशा का चेहरा पुरसुकून हो रहा। हो सकता है माजी में वो लड़ाइयों के बाद जेल गया हो, मगर हमारी शादी के बाद उसने दोबारा ऐसा कुछ नहीं किया। माजी माजी है। हम हाथों में हाथ डालकर हाल और मुस्तकबिल की तरफ बढ़ते हैं। एनी मुस्कुराकर उसे देखने लगी। अगर वो निशा की जगह होती तो शायद इतनी हिम्मत ना कर पाती। सच कहूं तो मैं तुम्हारी मोतरफ हूँ। एनी ने उसका हाथ थामा और तब उसे एहसास हुआ कि उसकी उंगली खाली है। तुम शादीशुदा हो मगर अंगूठी क्यों नहीं पहनी? इसलिए तो लोग गलत समझ लेते हैं। निशा चौंक गई और नजरें झुकाकर अपने हाथ को देखने लगी। शादी अजलत में हुई थी। उनके पास वेडिंग बैंड्स खरीदने का वक़्त नहीं था। हत्ता कि अंगूठियों के तबादले की रस्म भी नहीं हुई थी। वो जैसे धुंध में शादी कर बैठी थी, इसलिए उसे अंगूठी की परवाह नहीं रही। मगर क्या वो चंदन के डब्बे में एक अंगूठी नहीं थी जो हेम ज़ुमैर ने उसे दी थी? वो इसी सोच में थी कि एक तेज़ आवाज़ उभरी, जिसका शौहर आधी उम्र जेल में गुजारे, उसके पास अंगूठी खरीदने के पैसे कहाँ होंगे? निशा ने फौरन सर उठाया। उसने देखा कि कायरा मालवेग चंद लोगों के साथ आ रही है। निगाहें ऐसी ही कि जैसे उसे निगल जाएंगी। कहो भई, तुम सबको निशा से सीखना चाहिए, कायरा ने तंजिया कहकर लगाया।
शौहर लड़ाका भी, जेल यात्रा भी, सिगरेट पीता भी, शराब भी, फिर भी अच्छा आदमी। कायरा हंसने लगी। बिल्कुल किसी ने लुक्मा दिया। सुना है उसकी कोई ढंग की नौकरी भी नहीं, बीवी के पैसों पर ही पल रहा है। तभी तो हमारी प्यारी निशा इतनी मेहनत करती है, सेल्स बंद करने के लिए किसी के साथ भी हो जाए। कायरा ने दांत पीस लिए। पहले वो चौंकी थी, फिर जब सुना कि निशा के शौहर ने फैजान को मारा है तो गुस्से से भर गई। वो जानती थी अगर फैजान हद से ना बढ़ता तो उसे मार ना पड़ती। आखिर वो झूठा और दोगला था। ज़ाहिरन वो उसी का वफादार बनता था, मगर हकीकत में लालची था। उसकी नज़रें अब भी निशा पर थीं। दिल ही दिल में शिकस्त मानते हुए भी वो सब निगल गई। बेज़ाहिर फैज़ान का साथ दिया, मगर निशा को परेशान करने का इरादा पक्का था। निशा, कायरा ने हकारत से कहा, क्या तुम हीरे की अंगूठी के लिए इतनी जान-तोड़ मेहनत कर रही हो? हाँ, अगर तुम्हारा शौहर नहीं खरीद सकता, तो दूसरे मर्दों से माँग लो। वो तुम्हारी चाल में आ ही जाएँगे। सेल्स क्लोज़ करना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है, बस ज़रा लुभाना होता है। कायरा, निशा गर्राई। हंसी उड़ाने वाले फौरन खामोश हो गए। सबने उसे चुपचाप देखा। उसकी आंखों में ऐसी कातलाना चमक थी कि सर्द लहर दौड़ गई। ये पहला मौका था कि सबने नरमखो और शाइस्ता निशा को इतना खौफनाक रूप दिखाते देखा। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दूसरी जानब कायरा के होंठों के कोनों पर एक खबीस मुस्कुराहट उभरी। उसने ठोड़ी उठाकर कहा, क्या करने वाली हो? उसने ठोड़ी उठाकर कहा, क्या करने वाली हो? निशा कांप उठी। उसने उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसने खुद को अकल से समझाया, ये दफ्तर है, ऊपर निगरानी का कैमरा लगा है, वो कोई हंगामा नहीं कर सकती। कायरा ये सब सिर्फ उसे भड़काने के लिए कह रही थी। अगर वो हाथ उठाएगी तो ऐन उसके जाल में फंस जाएगी। निशा ने गहरी सांसें ली, सख्त निगाहों से देखा और हर लफ्ज साफ साफ अदा किया। कायरा, तुम एक सुपरवाइजर हो, अपने रवैये पर काबू रखो और फैजान की गर्लफ्रेंड होने के नाते अपने आदमी को संभालो। मेरे शोहर ने साफ कह दिया है, अगर उसने दोबारा मुझे हिरासा किया तो वो उसे माजूर कर देगा। वाह, क्या मुझे धमका रही हो? ये धमकी नहीं, निशा मुस्कुराई। मुझे अचानक एहसास हुआ है कि ऐसा शौहर होना कितना शानदार है, जो मेरी हिफाजत भी कर के लिए कुछ भी कर गुजरे। उस शख्स के बरक्स जो ऊपर से बड़ा पाकबाज बनता है, मगर अपनी गर्लफ्रेंड से ताल्लुक सिर्फ मामू की कंपनी के हसस के लिए रखता है। तुम हकीकत ये थी कि कायरा भी जानती थी कि फैजान ने उससे रिश्ता क्यों जोड़ा है, मगर सबके सामने ये सच यूं बेनकाब होना उसके लिए सख्त जिल्लत आमेज था। कायरा मालवेग गुस्से से तिलमिटा मिला उठी। उसके गाल सुर्ख हो गए। उसके लिए साख सब कुछ थी। अब जब उसकी बेइज्जती हो चुकी थी, उसने अपना सारा गुस्सा निसारामे पर निकालना चाहा। उसने हाथ उठाकर मारने की कोशिश की, मगर इर्द-गिर्द मौजूद लोगों ने फौरन उसे रोक लिया। उन्होंने छत पर लगे सर्विलेंस कैमरे की तरफ इशारा किया और उसे हद में रहने को कहा। चंद लम्हों बाद कायरा ने दांत पीसते हुए इंतकाम से भरी निगाहों के साथ निशा से कहा, क्या फ़ख्र है किसी गरीब से शादी करने का? हीरे की अंगूठी तो दूर की बात, वो तो तांबे या लोहे की अंगूठी भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। सारी उम्र गरीब ही रहना, तुम बदकिस्मत मियाँ-बीवी। ये कहकर वो पलट गई और गुस्से में चलती बनी। निशा ने उसके जाते हुए चेहरे को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट बखेर दी। लगता था अब दफ्तर में सुकून नसीब नहीं होगा। उसे आगे का सोचना था, कोई मुतबादल मंसूबा तैयार करना ज़रूरी था। अगले दिन जब निशा दोबारा दफ्तर आई तो वो पहले से मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी। जो लड़की आम तौर पर मेकअप नहीं करती थी, आज हल्का सा मेकअप किए हुए थी और उसकी उंगली में कुछ चमक रहा था। एक बड़ा सा जमर्दी रिंग। उसके साथी हैरत से आंखें फाड़े देखने लगे। अंगूठी खालस सोने की लगती थी, जिस पर बारीक नक्शो नगार बने थे और उसमें जुड़ा ज़मर्द शफ़ाफ़ और गहरी चमक वाला था। बेशक वो शानदार दिखाई देती थी, अलबत्ता डिज़ाइन ख़ासा पुराना था, जैसे बरसों पुरानी कोई निशानी हो। निशा ने नज़रें झुकाए नरमी से उसे छुआ। गुज़श्ता रात उसने वो अंगूठी संदूकचे से निकाली थी। उसकी उँगलियाँ पतली थी, इसलिए साइज़ कुछ बड़ा था। इल्हाम ज़ुमैर ने कहा था कि ज्वेलरी स्टोर जाकर साइज़ एडजस्ट करवाने के बाद पहनना, मगर वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकी थी। आखिरकार कायरा ने यही तो कहा था कि उसका शौहर अंगूठी भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। आज उसे दिखाना था कि उसकी उँगली में क्या है। कितनी खूबसूरत है निशा,
दफ्तर की खवातीन उसे घेर कर अंगूठी देखने लगी। मैंने ऐसा डिजाइन कभी नहीं देखा, क्या ये कस्टूम मेड है? मगर लगती तो बहुत पुरानी है। किसी ने कहा, बिल्कुल विंटेज स्टाइल। निशा, ये तुम्हारे शोहर ने दी है ना? साइज बड़ा क्यों है? क्या ये तुम्हारी सास की थी? कोई खानदानी विरासत? निशा बस मुस्कुराती रही। खामोश। कायरा पास से गुजरी और अंगूठी पर नजर डाल ली। उसकी आंखें चमक उठी। अगरचे डिजाइन पुराना था, मगर चीज साफ तौर पर कीमती और तारीख रखने वाली थी। लेकिन निशा के पास इतनी नायाब चीज कहाँ से आई? उसने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, कहीं ये नकली तो नहीं? अचानक दफ्तर में खामोशी छा गई। लोग अजीब सी निगाहों के साथ वापस अपनी मेजों की तरफ चले गए। निशा, हम आखिर एक ही इदारे से हैं। कायरा ने आंखें घुमाई। बतौर सीनियर, मैं समझती हूँ कि तुम्हें बताना मेरा फर्ज है। ये अंगूठी पुरानी और इस्तेमाल शुदा है। एक नजर में पता चल जाता है कि ये रंगा हुआ शीशा है। जमर्द। हाँ, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। तुम एक खिलौने पर यकीन कर बैठी हो। निशा ने अंगूठी को छूते हुए उसकी आंखों में देखकर बेनियाजी से कहा, मैं अंगूठी सिर्फ इसलिए पहन रही हूँ कि साबित हो सके मैं शादीशुदा हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं। ये शीशा हो या कीमती पत्थर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अगर ये मेरे शौहर की दी हुई है, तो चाहे कांसी की हो या लोहे की, मुझे कबूल है। असल अहमियत नीयत और दिल की होती है। मुझे ये हर हाल में अजीज रहेगी। हाँ, कायरा ने तमस्खर उड़ाया। यही बातें गरीब लोग करते हैं। निशा ने दिल पर नहीं लिया और अपने दबाव भरे काम में जुट गई। दोपहर में जब वो सेल्स प्लान तैयार कर रही थी, तो उसने एनी अम्ब्रोज को आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ाते सुना। ये तो बस सेल्स बंद करने के लिए किसी को भी दफ्तर ले आती है। चौंक कर निशा ने सर उठाया। एनी ने होंठ फुलाए और इशारा किया। निशा ने देखा कि कायरा लोगों के एक ग्रोह के साथ दफ्तर के अंदर बाहर आ जा रही थी। अगर उसका अंदाजा गलत ना था, तो ये इस दोपहर में उसकी 5वीं खेप थी। लगता था पिछली बार सेल्स हारने का इसने जाती बदला बना लिया था। निशा हंस दी। वो दोबारा सेल्स प्लान में वो दोबारा प्लान में डूबने ही वाली थी कि कायरा उसके दफ्तर के दरवाजे पर खड़ी चीखी, इधर आओ निशा। निशा रामी ने दिल में एक झटका सा महसूस किया। उसने सर मोड़ा तो एनी अम्ब्रोज की निगाहें उससे जा मिली। वो परेशान दिखाई दे रही थी। उसने तुम्हें क्यों बुलाया है? एनी ने त्योरी चढ़ाई। वो जरूर किसी बुरी नीयत में है। होशियार रहना निशा। सब ठीक हो जाएगा, निशा ने इत्मीनान से कहा और कायरा मालवीक के दफ्तर की तरफ बढ़ गई। कायरा ने जानबूझकर दफ्तर की तमाम ब्लाइंड्स ऊपर कर रखी थी, हत्ता के दरवाजा भी खुला छोड़ दिया था, जैसे अंदर होने वाली हर बात बाहर सबको दिखाना मकसूद हो। निशा को शबा हुआ, ऐसा लगता था वो झगड़ा नहीं करना चाहती, कम अज कम इस अंदाज में नहीं। आखिरकार सबकी नजरें उन्हीं पर थीं। निशा, ये स्टार ग्रुप के मिस्टर ओलिवर जोन्स हैं। कायरा ने रोशन मुस्कुराहट के साथ तारुफ करवाया। मिस्टर जोन्स, ये हमारी कंपनी की इस महीने की टॉप सेल्स पर्सन हैं। निशा ने शाइस्ता मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, मगर जितना वो कायरा को देखती गई, इतना ही एनी की बात दुरुस्त लगने लगी। वो किसी न किसी साजिश में थी। ओलिवर जोन्स एक नरमखोर दरमियानी उम्र के आदमी थे। निशा के दाखिल होते ही उनकी नजरें उसकी उंगली में पहन रखी अंगूठी पर जम गईं। वो मुसलसल देख रहे थे।